اس تبسم کی عادت پیدا کو سلام۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل الحمدللہ سلمان رضا آفیشیل۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، آمین کہیں میرے عزیزو۔ میں نے کل آپ سے بتایا تھا کہ شہاب بھائی نے آج سفر کتنا کیا ہے، مطلب آج ہے 25 فروری اور کل تھی 24 فروری، کل جمعے کا دن تھا۔ کل جمعے کے دن میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کل جمعے کے دن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شہاب بھائی عراق کا جو بارڈر ہے شہاب بھائی سے کتنی دور ہے، مطلب کتنی دوری پر ہے، تقریباً 490 کلومیٹر کے آس پاس شہاب بھائی سے۔ یعنی کہ کل کی جو مجھے اپڈیٹ ملی تھی، پرسوں کی ملی تھی، اس سے پہلے ایک دن کی، جیسے مجھے آج 25 فروری ہے، میں آپ کو کل کی 24 فروری کی اپڈیٹ بتاؤں گا۔ تو 24 فروری میں نے 23 فروری کی اپڈیٹ بتائی تھی۔ جیسے ہمیں اپڈیٹ پورا دن کی ملتی ہے تو اس سے دوسرے دن کو صبح 10 بجے ہماری ویڈیو آتی ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی آپ بنے رہیں، رکے رہیں، آج کا کلام بھی سننا، کلام اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو آج میں نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے اور آپ بھی اس سلام میں ضرور شامل ہونا میرے عزیزوں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی کا جو عراق آج کی لوکیشن ہے، جو عراق کا بارڈر ہے، اور شہاب بھائی ابھی کہاں ہے۔ شہاب بھائی ماشاءاللہ خوزستان جو ایک صوبہ ہے اس صوبے میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس ٹائم شہاب بھائی خوزستان میں ہی اپنا سفر کر رہے ہیں، اور ایک دو بڑے بڑے شہر ہیں، اس کا نام، ایک شہر کا نام ہے دیزول اور ایک کا نام ہے اندنش، یعنی کہ اندنش اور دیزول شہر کے نام ہے، بڑے بڑے شہر ہیں۔ ان دونوں شہروں میں کے بیچ میں درمیان شہاب بھائی اپنا سفر کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اندنش میں شہاب بھائی آج شام تک پہنچ جائے۔ اور صوبہ جو ہے، صوبہ یعنی کہ جس کو ہم اپنے یہاں پر یعنی کہ اسٹیٹ بولتے ہیں، تو وہ جیسے کہ یو پی ہے اور ایم پی ہے، ایسے وہاں پر ایران میں ایک صوبہ ہے خوزستان۔ خوزستان میں شہاب بھائی ابھی سفر کر رہے ہیں اپنا، اور وہاں سے 400 کلومیٹر کے آس پاس جو ہے ابھی باغا بارڈر تو اپنے انڈیا میں ہی ہے، وہاں سے جو ہے عراق کا بارڈر ہے جس کا نام ہے سلامچہ بارڈر۔ ٹھیک ہے، ایران سے جو عراق میں انٹری کریں گے تو اس بارڈر کا نام ہے سلامچہ بارڈر۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، اب میں آپ کو بتا دوں، میں نے کل آپ سے سوال پوچھا تھا، ابھی بنے رہے، ایک اپڈیٹ شہاب بھائی سے ریلیٹڈ اور دینے والا ہوں جو وہ رہ گئی ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کل آپ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون بندہ، ہمارا کون سا عمل ایسا ہے جس کو ہم کر لیتے ہیں تو وہ ہم ایسے پاک ہو جاتے ہیں گناہوں سے، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے، بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے گناہوں سے، اس طریقے سے ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارا کون سا عمل ہے؟ تو میں نے اس کا جو معاملہ جانکاری نکالی مفتی صاحب سے، تو انہوں نے بتایا الحمدللہ جب بندہ نیک نیت سے الحمدللہ حج کر کے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج قبول کر لیتا ہے، ماشاءاللہ حج کر لیتا ہے۔ دیکھیے حج ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی کریں گے، کیونکہ اللہ نے آپ پر حج فرض دیا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا مال و زر ہے، تو اگر ہم پر اتنا مال و زر ہے تو ہم پر حج فرض ہے میرے عزیزو۔ تو جب حج کر لیتے ہیں تو بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سچی توبہ بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ حج کر آئے اور حج کرنے کے بعد بھی جو خرافاتیں پہلے چل رہی تھی، جو گناہ پہلے کر رہے تھے، پھر گھر آتے وہی گناہ چالو ہیں، تو ایسا نہیں میرے عزیزو۔ زندگی ایک کورے کاغذ کی طرح ہو جاتی ہے حج کرنے کے بعد میں میرے عزیزو، پاک اور صاف گناہوں سے بندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کورے کاغذ کو پھر صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ایسا نہیں کہ پھر جتنے چٹھے ہمارے گناہوں کے اس پہ لکھے ہوئے تھے پہلے، تو ایسا نہیں ہو کہ پھر وہی چٹھے ہمارے پھر گناہوں کے اس پر لکھ دیے جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو ان چیزوں سے بچے۔ اگر کوئی بھی میرا بھائی میری بہن اگر حج کر کے آئے ہوں تو حج کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہاں، اور ایک بات اور بڑی اہم بات ہے جو میں پہلے کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ تو اللہ جانے، اللہ اور اس کا رسول جانے، بس اللہ جانے کہ حج قبول ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو میں نے ایک بات بتائی تھی آپ سے، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میرے پروردگار عالم کے رحم و کرم سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لو، بالکل محبت بھری نگاہ سے، آپ اپنے محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لو تو آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ مطلب جو حج قبول ہوتا ہے نا، قبول حج، جیسے کسی کا حج قبول ہو گیا تو مقبول اس کو حج بولتے ہیں کہ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ مطلب اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی، اور اللہ کے نبی کی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی میرے عزیزو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت محبت بھری نگاہ سے ایک بار کر لی نا تو ایک حج کا ثواب۔ اس طریقے سے بتایا گیا کہ 100 بار بھی اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لی تو 100 حج کا ثواب آپ کو ملے گا، مقبول حج کا، وہ بھی ماشاءاللہ۔ کتنی پیاری بات ہے میرے عزیزو۔ اب وہ اہم بات شہاب بھائی کی میں آپ کو بتا دوں، وہ اہم بات یہ ہے میرے عزیزو کہ شہاب بھائی جب عراق میں پہنچیں گے تو سننے میں آیا ہے میرے عزیزو، ایسی کوئی بات نہیں، خبروں کے مطابق آیا، تو یار ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک بات سننے میں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے سننے میں کیا آئی ہے، اب ایک بھائی نے ہم سے پوچھا تو ہم اس کا جواب اس کو دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سننے میں آیا کہ کیا شہاب بھائی کے پاس عراق کا ویزا ہے، کیا جس طریقے سے شہاب بھائی کے پاس ان کو پریشانیاں پڑی ہیں
शहाब भाई को जिस तरीके से परेशानी पड़ी है पाकिस्तान में एंटर होने के लिए, तो क्या उनके पास इराक का वीज़ा है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि शहाब भाई इराक के बॉर्डर पर रुके रहें और फिर उनको उस वीज़े का इंतज़ार करना पड़े? तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूं, खबरों के मुताबिक शहाब भाई का जो इराक का वीज़ा है वो इंशाअल्लाह ताला वेरीफाई हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये पक्का नहीं कह सकते, खबरों के मुताबिक है, ये वाली बात हम पक्की नहीं कह सकते कि उनके पास वीज़ा है या नहीं है। इसकी जो अपडेट हमें मिलेगी जैसी भी, तो शहाब भाई की जो उनके पास वीज़ा है या नहीं है, दुआ करें यार वीज़ा हो और अल्लाह ताला उनका सफ़र आसान कर दे, मेरा परवरदिगार आलम। तो मेरा बस आपसे यही मेरी गुजारिश आप लोगों से कि आप उनके लिए दुआ करते रहें और सफ़र जो उनका आसान रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी चीज़ की आप लोग दुआ करते रहें। आज जो मैंने सलाम पढ़ा है, बड़ा प्यारा सलाम, आप इसको ज़रूर सुन के जाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो TTS है वो मचल जाएंगे, कसम बाखुदा, बहुत प्यारा सलाम है। तो इस सलाम को आप ज़रूर सुने। काफ़ी फरमाइश भी आई थी कि सलाम पढ़ें, आप रोज़ नाज शरीफ पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, लेकिन आप सलाम भी पढ़ें। तो मैंने सलाम नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा है, तो आप लोग भी इसमें शामिल हो जाएं और इससे हो सके तो मेरे साथ साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। आज का सवाल नहीं सुनेंगे आप, अभी नहीं बने रहे यार, रुकिए, अभी आज का सवाल भी तो सुन कर जाए, क्योंकि आपको कमेंट में जवाब भी तो देना है। फिर आप लोग कमेंट में जवाब भी तो देंगे आज के सवाल का। वो सवाल ये है आज का कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में नमाज पढ़ते हैं और नमाज अहम है, फ़र्ज़ है मेरे अज़ीज़ों। जब हम नमाज पढ़ते हैं और जब हम अत्तहियात में बैठे हुए होते हैं नमाज में, सलाम फेरने से पहले हम अत्तहियात में होते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा रब्बना, तो इस तरीके से हम ये आयत पढ़ते हैं। तो उस वक्त हमारी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए? यानी सलाम फेरने से पहले नमाज में जब अत्तहियात में हम होते हैं तो हमारी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए? कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं आप सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबकी कमेंट पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ किस भाई ने किस बहन ने क्या लिख कर भेजा है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा बड़ा दिल खुश होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं। किसी भाई को नहीं पता हो ना, तो आप कमेंट करें कि भाई हमको नहीं पता। इंशाअल्लाह कल 26 फरवरी है, इसका जवाब मैं आपको कल दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला 10 बजे। तो शहाब भाई की अपडेट ये है कि खुजिस्तान जो सूबा है उसमें सफ़र कर रहे हैं। 2 शहर हैं बड़े बड़े, एक का नाम देसबुल है और एक का नाम अंदनिश है, एक का नाम देसबुल और एक का नाम अंदनिश। तो ये शहर हैं 2 बड़े बड़े, जैसे कि हमें खबर मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जो है आपको इंशाअल्लाह ताला जो भी लोकेशन दे रहे हैं वो सच्ची और अच्छी दे रहे हैं। शहाब भाई का जो सफ़र अभी इराक का जो बॉर्डर है तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास है, तो दुआ करें अल्लाह ताला उनका सफ़र आसान करे। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों, माँ बाप की इज़्ज़त करें, चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा लें, दिल में इश्क़ नबी बसा लें, गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की मदद करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा कर लो मेरे अज़ीज़ों, तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मिलते हैं अगली वीडियो, लेकिन हाँ इस सलाम को ज़रूर सुने। तो चलिए सलाम शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे याद इरम ताजदार हरम, शहरे याद इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। कि करबला की ज़मीं और इमाम हुसैन, करबला की ज़मीं और इमाम हुसैन, उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम, उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने ला
لاکھوں سلام کانے لالے کرامات پہ لاکھوں سلام کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور سنیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کے لطافت پہ لاکھوں سلام ان بھووں کے لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کہ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور سنیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے بغیر سماحت پہ لاکھوں سلام، مجھے بغیر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تکامل کا، غوث اعظم امام تکامل کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامات پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامات پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دامنگی، ایک میرا ہی رحمت میں دامنگی، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور کاش میں شہر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش میں شہر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکات پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکات پہ لاکھوں سلام۔ اور مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ
والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو میرے عزیزو، کیسا لگا آپ کو یہ سلام؟ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع و بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بڑا پیارا یہ سلام ہے، یہ سلام اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم سے لکھا ہوا یہ سلام ہے۔ اور آج کچھ اجمیر کے مجاور وہ بیٹھے ہیں، ٹھیکیدار بنے پڑے ہیں، ہاں نماز گل ہیں، نمازوں کا دھیان نہیں، لوٹ خسوٹ کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے 50 روپے کے پھول لے لیے تو منہ پھول گیا، اور کسی نے 500 کے چادروں پھول لے لیے تو اسے خوش ہو گئے اس سے۔ کیا یار، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور یہ مجاور جو ہے نا، بس اللہ بس رحم کرے ان پر، اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور ہدایت کے لائق نہ ہو تو اللہ اپنے حساب سے ان کو سزا دے، کیونکہ یہ بڑے حالات انہوں نے اجمیر شریف میں خراب کر رکھے ہیں۔ صلاۃ و سلام نبی کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے، اس پر بھی پابندی لگا رہا ہو کہ جو ہے کہ نیم ہے۔ یار کیا نیم؟ یار اس میں کچھ غلط ہے۔ ایک اپنی عقیدت اور محبت سے وہ کسی کا بھی سلام پڑھ رہا ہے، کسی کا لکھا ہوا، مدعا یہ ہے کہ کسی کا سلام اعلیٰ حضرت کا جو لکھا ہوا سلام ہے، اعلیٰ حضرت سے کیا چڑے ان لوگوں کو یار؟ بھائی سلام کسی نے بھی لکھا، یہ دیکھیں پڑھا تو نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے یار، وہ عقیدت اور محبت سے آدمی کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی پابندی ہے کہ دوسرا سلام پڑھو۔ ارے کوئی سا بھی سلام ہو، ہے تو نبی کی بارگاہ میں یار، پڑھ تو یہ دیکھ لیا کس نے لکھا، یہ نہیں دیکھا پڑھا کس کی بارگاہ میں جا رہا، اور جس نے لکھا بھی ہے اس کو نہیں، اس کی بھی ابھی تمہیں اہمیت نہیں پتہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جو جیسا عشق نبی کے تعلق سے پیش کر دیا ہے، شاید ہی کسی نے کیا، اور نہیں کیا ہے کسی نے بھی آج تک میرے عزیز۔ ہاں اس مطلب میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جو علماء فرماتے ہیں، ان کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت کو جو میرے نبی سے عشق ہے نا، بس یہ پڑھا لکھا انسان ہی سمجھ سکتا ہے میرے عزیزوں۔ تو چلیے میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ بہت لمبی آج کی ویڈیو ہوگی۔ سلام آپ نے سن لیا ہوگا، انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے شہاب بھائی کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ۔ فی الحال کچھ جواب دیں یا نہ دیں، لیکن سوال کا جواب ضرور دیں کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں نماز میں آخری حصے میں سلام پھیرنے سے پہلے تو اس ٹائم ہماری نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ یہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ تعالی۔ نہیں پتا ہو تو تب بھی لکھیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، انشاءاللہ میں کل آپ کو بتا دوں گا 26 فروری میں کہ ہماری نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔